لیکن تیری مدد کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ کسی رات مجھے اسود تک پہنچا دے، فیروز نے کہا۔ اگلے روز وہاں سے اس کی لاش اٹھائی جائے گی۔ کیا تو یہ کام کر سکتی ہے؟ کل رات اس وقت کے کچھ دیر بعد اس دیوار کے باہر اس جگہ آ جانا جو میں تمہیں بتاؤں گی، آزاد نے کہا۔ میرا کمرہ اس دیوار کے بالکل ساتھ ہے۔ تم دیوار کسی اور طریقے سے پھلانگ نہیں سکو گے۔ کمند پھینکنی پڑے گی۔ رسا لیتے آنا، اسے دیوار کے اوپر سے اندر کو پھینکنا۔ میں اسے کہیں باندھ دوں گی، تم رسے سے اوپر آ جانا۔ اگلی رات فیروز اس طرح چھپتا چھپاتا اس دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا کہ اسے پہرہ دار کے گزر جانے تک چھپنا پڑتا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اسے آزاد نے بتائی تھی۔ اس نے دیوار پر رسا پھینکا جس کا اگلا سرا دوسری طرف نیچے تک چلا گیا۔ آزاد موجود تھی۔ اس نے رسا پکڑ لیا اور کہیں باندھ دیا۔ فیروز رسے کو پکڑ کر اور پاؤں دیوار کے ساتھ جماتا دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے رسا دیوار پر باندھ دیا اور اس کی مدد سے نیچے اتر آیا۔ آزاد اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور آدھی رات کے بعد تک اسے کمرے میں ہی رکھا، کیونکہ اسود کے بیدار ہونے کا خطرہ تھا۔ آدھی رات کے بعد وہ بے ہوش اور بے سدھ ہو جاتا تھا۔ آزاد نے کہا، یہ شخص انسانوں کے روپ میں دیو ہے، ایسا دیو جو شراب پیتا ہے اور عورتوں کا کھاتا ہے۔ تم نے اس کی جسامت دیکھی ہے؟ اتنا لمبا اور چوڑا جسم تلوار کے ایک دو وار کو شراب کی طرح پی جائے گا۔ اسے ہلاک کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اسے ہلاک کرنا ہے، ہوا میں خود ہی ہلاک ہو جاؤں، فیروز نے کہا۔ آزاد نے کمرے کا دروازہ ذرا کھولا اور باہر دیکھا۔ اس غلام گردش کے اگلے سرے پر ایک پہرہ دار کھڑا رہتا تھا۔ وہ سائے کی طرح کھڑا نظر آ رہا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس طرف اس کی پیٹھ ہے۔ آزاد اپنے کمرے سے نکلی اور دبے پاؤں اسود کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ملکی روشنی والا ایک فانوس جل رہا تھا۔ اسود پیٹھ کے بل بستر پر پڑا ہراٹے لے رہا تھا۔ مورخ بلادری نے اس دور کی تحریروں کے دو حوالے دے کر لکھا ہے کہ جب آزاد اسود کو دے کر واپس آئی تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے ایک شعلہ آیا ہو۔ یہ انتقام اور نفرت کا شعلہ تھا۔ آؤ فیروز، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ بے ہوش پڑا ہے۔ فیروز آزاد کے ساتھ کمرے سے نکل گیا اور دبے پاؤں آزاد کے پیچھے اسود کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسود جنگلی سانڈ جیسا انسان تھا۔ کمرے میں شراب اور گناہوں کا تعفن تھا۔ جانے ایسے کیوں ہوا، اسود بیدار ہو گیا۔ اپنے وزیر اور اپنی حسین ایرانی بیوی کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ آزاد کو وہ قابل اعتماد سمجھتا تھا۔ فیروز کو دیکھ کر اسے کچھ شک ہوا ہوگا۔ اس وقت کیا مصیبت آ گئی؟ اسود نے نشے سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ فیروز نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا، تلوار کھینچی اور پوری طاقت سے اسود کی گردن پر وار کیا۔ اسود نے گردن بچا لی اور تلوار اس کے ننگے سر پر لگی۔ اسود کے منہ سے چیخ نما آوازیں نکلیں اور بستر سے لڑک کر دوسری طرف گرا۔ غلام گردش میں دوڑتے قدموں کی دھمک سنائی دی۔ آزاد تیزی سے باہر نکلی اور دروازہ بند کر لیا۔ پہرہ دار دوڑا آ رہا تھا۔ آزاد نے تیزی سے آگے بڑھ کر پہرہ دار کو روک لیا۔ کمرے سے اسود کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ واپس اپنی جگہ چلے جاؤ، آزاد نے پہرہ دار کو تحکمانہ لہجے میں کہا۔ رحمان الیمن کے پاس فرشتہ آیا ہوا ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، جاؤ ادھر نہ آنا۔ پہرہ دار نے احترام سے سر جھکا لیا اور چلا گیا۔ آزاد اندر آئی تو دیکھا کہ اسود فرش سے اٹھ کر بستر پر گر رہا ہے اور فیروز دوسرے وار کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اسود بستر پر گر پڑا۔ اس کا سر پلنگ کے بازو پر تھا اور سانڈو کی طرح ڈکار رہا تھا۔ تم اسے مار نہیں سکو گے فیروز، آزاد نے آگے بڑھ کر کہا، اور اسود کے بال جو لمبے تھے ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کو کھینچے اور وہ خود فرش پر بیٹھ گئی۔ اب فیروز، گردن کاٹ دو۔ فیروز نے ایک ہی وار سے اسود کی گردن صاف کاٹ کر سر جسم سے الگ کر دیا۔ فیروز کے ساتھیوں قیس بن عبد یغوث اور دازویہ کو معلوم تھا کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔ فیروز نے اسود کا سر اٹھایا اور ان دونوں کے ہاں جا پہنچا۔ محافظوں اور پہرہ داروں کو رحمان الیمن کے قتل کی خبر ملی تو انہوں نے محل کو محاصرے میں لے لیا۔ آزاد فیروز کے ساتھ رہی۔ محل میں بھگدڑ مچ گئی۔ حرم کی عورتوں کا ہجوم چیختا چلاتا باہر کو بھاگا۔ ادھر رسول اللہ کے بھیجے ہوئے قیس بن حبیرہ اور دبر بن ینس سرکردہ مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ کر چکے تھے اور دن رات زمین دوز سرگرمیوں سے مسلمانوں کے حوصلے بحال کر چکے تھے۔ اگلی صبح صادق میں کچھ وقت باقی تھا۔ محل کی چھت سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ حیران ہوئے کہ محل میں اذان۔ لوگ محل کی طرف دوڑے۔ اسود کی فوج حکم کی منتظر تھی، لیکن حکم دینے والا قیس بن عبد یغوث تھا۔ وہی سپہ سالار تھا۔ اس نے فوج کو باہر نہ آنے دیا۔ اسود کا سر محل کے باہر لٹکا دیا گیا۔ محل کی چھتوں سے للکار بلند ہو رہی تھی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اسود انسی کذاب ہے۔ اسود کے پیروکاروں پر خوف طاری ہو گیا اور مسلمان مسلح ہو کر نکل آئے۔ انہوں نے یمنیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ مصر کے مشہور صحافی اور سابق وزیر
معارف محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب ابو بکر صدیق اکبر میں فیروز کی زبانی ایک روایت پیش کی ہے۔ فیروز نے کہا تھا، اسود کو قتل کر کے ہم نے وہاں کا انتظام پہلے کی طرح رہنے دیا، یعنی جس طرح اسود کے تسلط سے پہلے تھا۔ ہم نے قتل کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ معاذ بن جبل کو بلایا کہ وہ ہمیں باجماعت نماز پڑھائیں۔ ہم بے انتہا خوش تھے کہ ہم نے اسلام کے اتنے بڑے دشمن کو ختم کر دیا ہے، لیکن اچانک اطلاع ملی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ اس حبہ سے یمن میں ابتری سی پھیل گئی۔ فیروز کو مسلمانوں نے صنع کا حاکم مقرر کر دیا۔ یہ واقعہ مئی 632 عیسوی کا ہے۔ قیس بن حبیرہ اور دبن بن جنس جو 632 عیسوی کے دوسرے ہفتے میں یہ خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے کہ جھوٹا نبی اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے اور یمن پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا ہے، لیکن مدینہ سوگوار تھا۔ 5 جون 632 عیسوی 12 ربیع الاول 11 ہجری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ رسول اللہ کے وصال کی خبر جوں جوں پھیلتی گئی یہ جنگل کی آگ ہی ثابت ہوئی۔ جہاں پہنچی وہاں شعلے اٹھنے لگے۔ یہ شعلے بغاوت کے تھے۔ ایک تو اسلام کے دشمن تھے جنہوں نے اپنی تحریبی سرگرمیاں تیز کر دیں، دوسرے وہ قبائل تھے جنہوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ ان کے سردار مسلمان ہو گئے تھے۔ ایسے قبیلے اتنے زیادہ نہیں تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ باقی تمام قبیلے اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ انہوں نے مدینہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور مدینہ پر حملہ کی باتیں کرنے لگے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی قبیلوں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام کو نہ چھوڑیں۔ قاصد جہاں بھی گئے وہاں سے انہیں جواب ملا کہ ہمارا قبول اسلام صرف ایک شخص رسول کریم کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ شخص نہیں رہا تو معاہدہ بھی نہیں رہا۔ اب ہم آزاد ہیں اور ہم اپنا رستہ اختیار کریں گے۔ تیسرا اور سب سے خطرناک فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت کا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے۔ ان کی پشت پناہی رومی، ایرانی اور یہودی کر رہے تھے۔ ان جھوٹے نبیوں میں ایک خوبی مشترک تھی، وہ شبدہ باز اور جادوگر تھے۔ شبدہ بازی اور جادوگری میں یہودی ماہر تھے۔ اسود انسی کا ذکر ہو چکا ہے، وہ بھی شبدہ باز تھا۔ نبوت کے دوسرے دو دعوے دار طلیحہ اور مسلمہ تھے۔ مسلمہ خاص طور پر شبدہ بازی میں مہارت رکھتا تھا، ایسے شبدے پہلے کوئی نہ دکھا سکا تھا۔ مثلاً وہ پرندے کا پر اس کے جسم سے الگ کر کے دکھاتا، پھر پرندے اور پروں کو اکٹھے ہاتھوں میں لے کر اوپر پھینکتا تو پر پرندے کے ساتھ ہوتے اور وہ پرندہ اڑ جاتا۔ مسلمہ بدصورت انسان تھا، اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے یہ انسان کا نہیں حیوان کا چہرہ ہو۔ حد و حال بھی حیوانوں جیسے تھے۔ اس کا قد چھوٹا تھا، چہرے کا رنگ زرد تھا، لیکن اس کے جسم میں غیر معمولی طاقت تھی۔ اس کی آنکھیں غیر قدرتی طور پر چھوٹی اور ناک چپٹی تھی۔ یہ ایک بھدے آدمی کی تصویر ہے جسے کوئی بدصورت انسان بھی پسند نہیں کر سکتا، مگر جو عورت خواہ وہ کتنی ہی حسین اور سرکش کیوں نہ ہوتی اس کے قریب جاتی تو اس کی گرویدہ ہو جاتی اور اس کے اشاروں پر ناچنے لگتی۔ مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور دو قاصدوں کے ہاتھ ایک ہاتھ ان الفاظ میں لکھا تھا، مسلمہ رسول اللہ کی جنب سے محمد رسول اللہ کے نام، آپ پر سلامتی ہو۔ واضح ہو کہ میں رسالت میں آپ کا شریک بنایا گیا ہوں، لہذا نصف زمین میری ہے اور نصف زمین قریش کی، مگر قریش انصاف نہیں کر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پڑا اور قاصدوں سے پوچھا کہ مسلمہ کے اس عجیب و غریب پیغام کے متعلق ان کی کیا رائے ہے۔ ہم وہی کہتے ہیں جو ہاتھ میں لکھا ہے، ایک قاصد نے جواب دیا۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر قاصدوں کے قتل کو میں روا سمجھتا تو تم دونوں کے سر تن سے جدا کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو اس خط کے جواب میں لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلمہ کذاب کے نام۔ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے متقی بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد مسلمہ کو سب کذاب کہنے لگے اور اسلام کی تاریخ نے بھی اسے مسلمہ کذاب ہی کہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں بستر علالت پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ جس شخص نے یہ جسارت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین کا مطالبہ کر دیا ہے، اس کی سرگرمیوں اور لوگوں پر اس کے اثرات کو فوراً ختم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک شخص نہار الرجال پر پڑی۔ اس شخص نے اسلام قبول کر کے دین کی تعلیم حاصل کی تھی، قرآن کی آیات پر اسے عبور حاصل تھا اور وہ عالم و فاضل کہلانے کے قابل تھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر ہدایات دیں کہ وہ یمامہ جائے اور لوگوں کو اسلامی تعلیم دے۔ آپ نے الرجال کو اچھی طرح سمجھایا کہ مسلمہ کے اثرات ظاہر کرنے ہیں تاکہ خون خرابے کے بغیر ہی یہ شخص گمنام اور اس کا دعویٰ بے اثر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں الرجال روانہ ہو گیا۔ مسلمہ بن حبیب جو مسلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہوا تھا، رات کو اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔
دربار میں اس کے قبیلے کے سرکردہ افراد بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب اسے اللہ کا رسول مانتے تھے۔ اس نے اپنے مذہب کو اسلام ہی کہا تھا، لیکن کچھ پابندیاں ہٹا دی تھیں۔ مثلاً اس نے اپنی ایک آیت گھڑ کر اپنے پیروکاروں کو سنائی کہ اس پر وحی نازل ہوئی ہے کہ شراب حلال ہے۔ دیگر عیش و عشرت کو بھی اس نے حلال قرار دے دیا۔ اس کا دربار جنت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نہایت حسین اور جوان لڑکیاں اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھیں اور دو اس کے پیچھے کھڑی تھیں۔ مسلمہ کسی لڑکی کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اور کسی کے گالوں کو تھپک کر بات کرتا تھا۔ ایک آدمی دربار میں آیا، وہ بیٹھا نہیں کھڑا رہا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ مسلمہ نے جیسے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہ سمجھی ہو۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کسی کے کہے بغیر بیٹھ جائے گا، مگر وہ کھڑا رہا۔ کیا تو ہم پر پہرا دینے آیا ہے؟ مسلمہ نے اسے کہا۔ یا تو اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر بیٹھ جانا بد تہذیبی سمجھتا ہے؟ اللہ کے رسول، اس نے آدمی نے کہا، ایک خبر لایا ہوں۔ مدینہ سے ایک آدمی آیا ہے، وہ بہت دنوں سے یہاں ہے، اور وہ ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی اسلام قبول کیا تھا بتاتا پھر رہا ہے کہ سچا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور باقی سب کذاب ہیں۔ میں نے خود اس کی باتیں سنی ہیں۔ اس کا نام نہار الرجال ہے۔ نہار الرجال۔ دربار میں بیٹھے ہوئے دو آدمی بیک وقت بولے۔ پھر ایک نے کہا، وہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر ہے، میں اسے جانتا ہوں، اس کے پاس علم ہے، ایسے شخص کو زندہ نہ چھوڑیں۔ دربار میں بیٹھے ایک آدمی نے گرج کر کہا، اے خدا کے رسول۔ ایک اور آدمی نے اٹھ کر کہا، کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ میں اس بدبخت کا سر کاٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دوں؟ نہیں، مسلمہ کذاب نے کہا، اگر وہ عالم ہے اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے تو میں اسے کہوں گا کہ میرے دربار میں آئے اور مجھے جھوٹا ثابت کرے۔ میں اسے قتل نہیں ہونے دوں گا۔ اسے کل رات میرے پاس لے آنا، اسے یقین دلانا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ الرجال کو مسلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ اسے اللہ کے رسول مسلمہ بن حبیب نے اپنے ہاں مدعو کیا ہے، کیا وہ میرے قتل کا انتظام یہاں نہیں کر سکتا؟ الرجال نے کہا، میں اسے اللہ کا رسول نہیں مانتا، مجھ پہ یہ لازم نہیں کہ میں اس کا حکم مانوں، وہ جہاں چاہے تمہیں قتل کرا سکتا ہے۔ مسلمہ کے ایلچی نے کہا، اس میں یہ طاقت بھی ہے کہ پھونک مار دے تو تیرا جسم مردہ ہو جائے، وہ تجھے زندہ دیکھنا اور رخصت کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں نے الرجال سے کہا کہ وہ اس کذاب کے ہاں نہ جائے، یہ میری زندگی اور موت کا سوال نہیں۔ الرجال نے کہا، یہ صداقت اور کذاب کا سوال ہے۔ اگر ایک کذاب کو صدق سے بہرہ ور کرنے میں میری جان چلی جاتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ میں آؤں گا، الرجال نے کہا، آج ہی رات آؤں گا۔ مسلمہ سے کہنا کہ تو اگر سچا نبی ہے تو اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ ایلچی نے مسلمہ کذاب کو الرجال کا جواب بتایا۔ الرجال یمامہ کے قلعے میں رہتا تھا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ مسلمہ اپنے ہاتھ مہمانوں کے لیے بڑا خوشنما خیمہ نصب کرایا کرتا تھا، جس کی ساحت مکان جیسی ہوتی تھی۔ یہ خیمہ اندر سے بڑے دل فریب طریقوں اور کپڑوں سے سجایا جاتا تھا۔ صحرا کی راتیں سرد ہوتی تھی، اس لیے مسلمہ خیمہ میں بڑا خوبصورت آتش دان رکھوا دیا کرتا تھا۔ اس آتش دان میں وہ کوئی چیز یا ایسی جڑی بوٹی رکھ دیا کرتا تھا جس کی خوشبو عطر کی طرح ہوتی تھی، لیکن یہ خوشبو اس پر ایسا اثر کرتی تھی جیسے اس خیمے میں سونے والے کو ہپناٹائز کر لیا گیا ہو۔ مسلمہ کا شکار بے ہوش یا بے خبر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مسلمہ کے اشاروں پر ناچنے لگتا تھا۔ خود مسلمہ اس کا یہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ مسلمہ کذاب کو جب یہ اطلاع ملی کہ الرجال آ رہا ہے تو اس نے اپنا محسوس خیمہ نصب کرایا اور اس میں وہ تمام انتظامات کر دیے جو وہ کرایا کرتا تھا۔ اس نے رات کے لیے آتش دان بھی رکھوا دیا تھا۔ الرجال آیا تو مسلمہ نے باہر آ کر اس کا استقبال کیا۔ تم ایک رسول کے بھیجے ہوئے آدمی ہو، مسلمہ نے کہا، اور میں بھی رسول ہوں، اس لیے تمہارا احترام میرا فرض بنتا ہے۔ میں صرف اسے رسول مانتا ہوں جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے، الرجال نے کہا، اور میں تمہیں یہ کہتے ہوئے نہیں ڈروں گا کہ تم کذاب ہو۔ مسلمہ مسکرایا اور الرجال کو خیمے میں لے گیا۔ تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ خیمے میں مسلمہ اور الرجال کے درمیان کیا باتیں ہوئیں، کیسی سودے بازی یا کیسا شبدہ یا جادو تھا کہ اگلی صبح جب الرجال خیمے سے نکلا تو اس کے منہ سے پہلی بات یہ نکلی کہ اس کے میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمہ اللہ کا سچا رسول ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمہ سچا نبی ہے۔ الرجال کی حیثیت صحابی کی سی تھی، اس لیے مسلمانوں نے اس پر اعتبار کیا۔ الرجال بنو حنیفہ سے تھا۔ الرجال کا اعلان سن کر بنو حنیفہ کے لوگ جوک در جوک مسلمہ کو اللہ کا رسول مان کر اس کی بیعت کو آ گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ نے یہ سوچ کر الرجال کو قتل نہیں کرایا تھا
کہ وہ عالم ہے اور صحابی کا درجہ رکھتا ہے، اگر اسے ہاتھ میں لے لیا جائے تو بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس شخص کو ہاتھ میں لینے کے لیے آتش دان کا اور اپنی زبان کا جادو چلایا اور الرجال کو اپنا دست راست بنا لیا۔ الرجال نے مسلمہ کی جھوٹی نبوت میں روح پھونک دی۔ اکثر ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ الرجال نے مسلمہ کذاب کو مشورہ دیا کہ وہ بھی نوزائیدہ بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرے۔ مسلمہ کو یہ بات اچھی لگی، اس نے کئی نوزائیدہ بچوں اور بچیوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بچے جب سن بلوغت میں داخل ہوئے تو ان کے سروں کے بال اس طرح جھڑ گئے کہ کسی مرد یا عورت کے سر پر ایک بھی بال نہ رہا۔ اس وقت تک مسلمہ کو مرے ہوئے زمانہ گزر گیا تھا۔ اس دوران ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کا نام سجا تھا، وہ الحارث کی بیٹی تھی، اسے امیم صادرہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی ماں عراق کے ایک قبیلے کی تھی اور باپ بنو یربوع سے تعلق رکھتا تھا۔ الحارث اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ سجا بچپن سے خود سار اور آزاد خیال سے ذہن کی تھی۔ وہ چونکہ سرداروں کے خاندان میں جنی پلی تھی، اس لیے دوسری پر حکم چلانا اس کی سرشت میں شامل تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین اور عقل مند نکلی۔ ایک دو مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ غائب دان بھی تھی اور وہ آنے والے وقت کو قبل از وقت جان لیتی تھی۔ اس کے متعلق اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات سب نے متفقہ طور پر کہی ہے کہ سجا قدرتی طور پر شاعرہ تھی، ہر بات منظوم کرتی تھی، اس کی زبان میں چاشنی تھی۔ اس کی ماں کا قبیلہ عیسائی تھا، اس لیے سجا نے بھی عیسائیت کو ہی پسند کیا۔ سجا کے کانوں میں یہ خبریں پڑیں کہ طلحہ اور مسلمہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں، تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ جوان ہو چکی تھی، خدا نے اسے دیگر اوصاف کے علاوہ حسن بھی دیا تھا۔ اس کے سراپا اور چہرے پر ایسا تاثر تھا کہ لوگ اس سے مسحور ہو کر اسے نبی مان لیتے تھے۔ بہت سے لوگ اس کی شاعری سے متاثر ہوئے۔ وہ صرف نبی بن کے کہیں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، اس نے اپنے پیروکاروں کی ایک فوج تیار کر لی اور بنی تمیم کے وہاں جا پہنچی۔ ان قبائل کے جو سردار تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے تھے۔ یہ تھے زبرقان بن بدر، قیس بن عاصم، وقی بن مالک اور مالک بن نویرہ۔ سجا نے مالک بن نویرہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ وہ مدینہ کو تہ و تیگ کرنے آئی ہے اور بنی تمیم اس کا ساتھ دیں۔ مالک بن نویرہ نے اسے بتایا کہ کئی قبیلے اسے پسند نہیں کرتے، پہلے انہیں زیر کرنا ضروری ہے۔ سجا زیر کرنے کا مطلب کچھ اور سمجھتی تھی۔ اس کے پاس اچھا خاصا لشکر تھا۔ مالک نے اس میں اپنی فوج شامل کر دی اور قبیلوں کی بستیوں پر حملہ آور ہوئے۔ قبیلے ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے گئے، لیکن سجا نے انہیں یہ کہنے کے بجائے کہ اسے نبی مانے، ان کے گھر لوٹ لیے اور ان کے مویشی چھین لیے۔ اس مال غنیمت سے اس کا لشکر بہت خوش ہوا۔ اس کی لوٹ مار کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ سجا ایک مقام نباج پہنچی اور اس علاقے کی بستی میں لوٹ مار شروع کر دی، لیکن یہ قبیلے متحد ہو گئے اور سجا کو شکست ہوئی۔ وہ ایک اور حملہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے ایک مجبوری کا سامنا تھا۔ اس کے لشکر کے کئی سرداروں کو نباج کے قبیلوں نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا تھا۔ سجا نے اپنا ایلچی ان قیدیوں کی رہائی کے لیے بھیجا۔ پہلے اس علاقے سے کوچ کرو۔ قبیلے کے سرداروں نے ایلچی سے کہا، تمہیں تمہارے قیدی مل جائیں گے۔ سجا نے یہ شرط قبول کر لی اور اپنے سرداروں کو آزاد کرا کے اس علاقے سے نکل گئی۔ اس کے سرداروں نے اس سے پوچھا کہ اب کدھر کا ارادہ ہے؟ یمامہ، سجا نے کہا، وہاں مسلمہ بن حبیب کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اسے تلوار کی نوک پر رکھنا ضروری ہے۔ لیکن یمامہ کے لوگ جنگ و جدل میں بہت سخت ہیں، ایک سردار نے اسے کہا، اور مسلمہ بڑا طاقتور ہے۔ سجا نے کچھ اشعار پڑھے جن میں اس نے اپنے لشکر سے کہا تھا کہ ہماری منزل یمامہ ہے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے جاسوسوں کا دور دور تک پھیلایا ہوا تھا۔ اسے یہ اطلاع دی کہ ایک لشکر یمامہ کی طرف بڑا آ رہا ہے۔ مسلمہ نے یہ معلوم کرا لیا کہ یہ سجا کا لشکر ہے۔ اس نے الرجال کو بلایا، کیا تم نے سنا کہ سجا کا لشکر آ رہا ہے؟ الرجال، مسلمہ نے کہا، لیکن میں ان سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تم جانتے ہو کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی فوج ہے جس کا سالار اکرمہ ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سجا اور اکرمہ کی لڑائی ہو جائے، اور جب دونوں لشکر آپس میں الجھے ہوئے ہوں اس وقت ہم اس پر حملہ کر دیں؟ اگر ان کی ٹکر نہ ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ الرجال نے کہا، پھر میں سجا کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کروں گا۔ مسلمہ نے کہا، صورت وہی پیدا ہو گئی۔ سجا اور اکرمہ کی فوجیں ایک دوسرے سے بے خبر رہیں اور سجا یمامہ کے بالکل قریب آ گئی۔
مسلمہ نے اپنا ایک ایلچی سجا کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سجا اس سے ملنے اس کے پاس آئے تاکہ دوستی کا معاہدہ کیا جا سکے۔ سجا نے جواب دیا کہ وہ آ رہی ہے، لیکن مسلمہ کو قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ سجا اپنے لشکر کو ساتھ لا رہی ہے۔ اس نے سجا کو پیغام بھیجا کہ لشکر کو ساتھ لانے میں یہ سمجھوں گا کہ تم دوستی کی نیت سے نہیں آ رہی، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہو کہ اپنے چند ایک محافظوں کو ساتھ لے آؤ۔ یا رسول اللہ، مسلمہ کے ایک درباری نے اسے کہا، سنا ہے کہ سجا کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ یمامہ کی وہ اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اور یہ بھی سنا ہے، ایک اور نے کہا، وہ قتل و غارت کر کے اور لوٹ مار کر کے آگے چلی جاتی ہے، اس سے وہی محفوظ رہتا ہے جو اس کی نبوت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ مسلمہ نے پوچھا، کیا تم یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ میں اپنی نبوت سے دستبردار ہو کر اس کی نبوت کو تسلیم کر لوں؟ نہیں اللہ کا رسول، اسے جواب ملا، ہمارا مطلب احتیاط سے ہے، وہ کوئی اپنا ہاتھ نہ دکھا جائے۔ مسلمہ نے کہکا لگایا اور کہا، تم شاید میری صورت دیکھ کر مشورہ دے رہے ہو، کیا تم مجھے کوئی ایسی عورت دکھا سکتے ہو جو میرے پاس آئی ہو اور میری گرویدہ نہ ہو گئی ہو؟ سجا کو آنے دو، وہ آئے گی جائے گی نہیں، اور وہ زندہ بھی رہے گی۔ وہ آ گئی اور لشکر کے بغیر آئی۔ یمامہ کے لوگوں نے اسے دیکھا اور آوازیں سنائی دیں، اتنی خوبصورت اور طرح دار عورت پہلے کبھی نہیں تھی۔ اگر نبوت حسن پر ملتی ہے تو اس عورت کو نبوت مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ 40 محافظ تھے جو اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار تھے، ایک سے ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ کمر سے تلواریں لٹک رہی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ سجا جب قلعے کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ اسے دیکھ کر بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ کیا ایسا آدمی خدا کا رسول ہو سکتا ہے جو مہمان کو بلا کر دروازے بند رکھتا ہے؟ سجا نے بلند آواز سے کہا، کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ اس عورت کی توہین کر رہا ہے جسے خدا نے نبوت عطا کی ہے؟ معزز مہمان، قلعے کے اوپر سے آواز آئی، تم پر سلامتی ہو، ہمارے رسول نے کہا ہے کہ محافظ باہر رہیں اور مہمان اندر آ جائے، دروازہ کھول دو۔ سجا نے دلیری سے کہا اور اپنے محافظوں سے کہا، تم سب قلعے سے دور چلے جاؤ۔ لیکن ہم ایک اجنبی پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ محافظ دستے کے سردار نے کہا، اگر سورج غروب ہونے تک میں واپس نہ آئی تو اس قلعہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دینا۔ سجا نے کہا، اور اس شہر کے ایک بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ میری لاش کو مسلمہ اور اس کے خاندان کے خون سے نہلا کے یہیں دفن کر دینا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں قلعے سے کچھ لے کر نکلوں گی۔ محافظ چلے گئے اور دروازہ کھل گیا، مگر اس کے استقبال کے لیے مسلمہ موجود نہیں تھا۔ اس کے حکم پر دروازے پر کھڑے 2 گھوڑ سوار اسے قلعے کے صحن میں لے گئے، جہاں ایک چوکور خیمہ نصب تھا۔ اس کے ارد گرد درخت اور پودے تھے اور نیچے گھاس تھی۔ سجا کو خیمے میں داخل کر دیا گیا۔ اندر کی سجاوٹ نے اسے محصور کر دیا، مگر مسلمہ وہاں نہیں تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مسلمہ خیمے میں داخل ہوا۔ سجا نے اسے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں تمسخر تھا۔ سجا نے اتنا بدصورت آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنے چھوٹے قد کا آدمی شاذ و نادر ہی کہیں نظر آتا تھا۔ کیا تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ سجا نے اس سے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ دعویٰ کرنا کچھ اور بات ہے، مسلمہ نے سجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ سچ ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، لیکن اس نے اپنی رسالت منوا لی ہے۔ لوگ اس لیے مان گئے ہیں کہ قبیلہ قریش کی تعداد اور طاقت زیادہ ہے۔ انہوں نے اب دوسروں کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ طبری نے چند ایک حوالوں سے لکھا ہے کہ مسلمہ نے سجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ بہت عرصہ بعد سجا نے کسی موقع پر کہا تھا کہ اس نے اتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالیں تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ٹھگنا سا یہ بدصورت آدمی پر اسرار سا ایک اثر بن کر آنکھوں کے راستے میرے وجود میں اتر رہا ہے۔ مجھے اطمینان سا ہونے لگا کہ یہ شخص مجھے قتل نہیں کرے گا۔ کچھ اور وقت گزرا تو اس احساس نے جیسے مجھے بے بس کر دیا کہ میں اس کے وجود میں اور میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ اگر تم نبی ہو تو کوئی الہامی بات کرو، سجا نے کہا۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کس طرح پیدا ہوئی تھی؟ مسلمہ نے ایسے انداز سے کہا جیسے شعر پڑھ رہا ہو۔ تم نے شاید یہ بھی نہیں سوچا کہ جس طرح تم پیدا ہوئی تھی اس طرح تم بھی انسانوں کو پیدا کرو گی، مگر تنہا نہیں، مجھے خدا نے بتایا ہے۔ اس نے قرآن کی آیات کی طرز کے الفاظ بولے، وہ ایک زندہ وجود سے زندہ وجود پیدا کرتا ہے، پیٹ سے، انتڑیوں سے۔ سجا مسحور ہوتی چلی گئی۔ مسلمہ شاعروں کے لب و لہجے میں باتیں کرتا رہا۔ سجا نے محسوس ہی نہ کیا کہ مسلمہ اس کے جذبات کو مشتعل کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی محسوس نہ کر سکی کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم آج رات یہیں رہنا چاہو گی۔
ہاں مسلمہ، سجا نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مان لوں کہ تم سچے نبی ہو۔ اتنا بدصورت آدمی اتنی خوبصورت باتیں نہیں کر سکتا۔ کوئی غیبی طاقت ہے جو تم سے اتنی اچھی باتیں کرا رہی ہے۔ وہ چونک پڑی اور بولی، سورج غروب ہو گیا ہے۔ اگر میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے محافظوں کو یہ نہ بتایا کہ میں زندہ ہوں تو تمہاری بستیوں کی گلیوں میں خون بہنے لگے گا۔ مسلمہ نے اسے اپنے 2 محافظوں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر بھیج دیا اور خیمے میں رکھا ہوا آتش دان جلانے کا حکم دیا۔ فانوس بھی روشن ہو گئے۔ مسلمہ نے آتش دان میں چھوٹی سی کوئی چیز رکھ دی۔ کمرے میں خوشبو پھیلنے لگی۔ سجا واپس خیمہ میں آئی تو اس پر ہموار سا طاری ہو گیا۔ وہ عام سی عورتوں کی طرح رومان انگیز باتیں کرنے لگی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم میاں بیوی بن جائیں؟ مسلمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، سجا نے مخمور سی آواز میں جواب دیا۔ صبح طلوع ہوئی تو سجا اس انداز سے باہر نکلی جیسے دلہن اپنی پسند کے دولہا کے ساتھ ازدواجی زندگی کی پہلی رات گزار کر نکلی ہو۔ قلعے میں شادیانے بجنے لگے۔ سجا کے لشکر تک یہ خبر پہنچی کہ سجا نے مسلمہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ شادی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ ارتداد کے 2 لشکر متحد ہو گئے، لیکن یہ اتحاد جلدی بکھر گیا کیونکہ مسلمہ نے سجا کو دھوکہ دیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر عراق اپنے قبیلے چلی گئی۔ مسلمہ نے اپنے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ختم کر لیا تھا۔ سجا کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی اور کوفہ چلی گئی۔ اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور متقی اور پاسا مسلمان کی حیثیت سے مشہور رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی ہر طرف بغاوت اور عہد شکنی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک طوفان صحابہ کے اپنے ہاں اٹھا۔ یہ خلیفہ اول کے انتخاب کا مسئلہ تھا۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان کھچاؤ سا پیدا ہو گیا۔ ابو بکر نے آخر یہ فیصلہ عمر اور ابو عبیدہ پر چھوڑا اور کہا کہ یہ دونوں جسے پسند کریں اسے سب خلیفہ مان لیں۔ آپ مہاجرین میں سب سے افضل ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ ابو بکر کے حق میں دیا اور ان سے کہا، غار میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور نماز پڑھانے میں ان کے قائم مقام رہے ہیں۔ دین کے احکام میں نماز سب سے افضل ہے۔ ہمیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو آپ سے برتر ہو۔ بلا شک آپ خلافت کے حقدار ہیں۔ سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد ابو عبیدہ اور بشیر بن سعد نے بیعت کی۔ جب اعلان عام ہوا کہ ابو بکر خلیفہ رسول ہوں گے تو لوگ بیعت کے لیے دوڑے آئے۔ مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی۔ ابو بکر نے پہلا خطبہ خلافت دیا۔ لوگوں، خدا کی قسم میں نے خلافت کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، نہ کبھی دل میں، نہ کبھی ظاہری طور پر اس کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، لیکن اس ڈر سے یہ بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لیا کہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار نہ کر جائے، ورنہ خلافت اور امارت مجھے کوئی راحت نظر نہیں آئی۔ ایک بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے جسے اٹھانے کی طاقت مجھ میں کم ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر میں اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکوں گا۔ مجھے تم نے اپنا امیر بنایا ہے، میں تم سے بہتر اور برتر تو نہ تھا۔ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، کوئی غلطی کر گزروں تو مجھے روک دو۔ تم میں سے جو کمزور ہے میں اسے طاقتور سمجھتا ہوں، میں اسے اس کا حق دلاؤں گا۔ تم میں سے جو طاقتور ہے اسے میں کمزور سمجھوں گا اور اسے اس حق سے محروم کر دوں گا جس کا وہ حقدار نہیں۔ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اگر میں انحراف کروں تو میری اطاعت چھوڑ دینا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا حکم یہ دے کر کہ اسلام کا لشکر رومیوں کے خلاف جائے گا سب کو چونکا دیا۔ یہ موقع کسی اور جنگی مہم کے لیے موزوں نہ تھا۔ رومیوں پر حملہ بہت بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی پوری جنگی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن دوسری طرف یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ بیشتر قبیلوں نے نہ صرف بغاوت کر دی تھی بلکہ بعض نے مدینہ پر حملہ کے لیے متحد ہونا شروع کر دیا تھا۔ یہودی اور نصرانی خاص طور پر مدینہ کے خلاف سرگرم ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ جھوٹے پیغمبروں نے الگ محاذ بنا لیے تھے۔ طلحہ اور خصوصاً مسلمہ تو جنگی طاقت بن گئے تھے۔ اسلام بہت بڑے خطرے میں آ گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کا پس منظر یہ تھا کہ تبوک اور موتا کے مارکوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ رومیوں پر حملہ کر کے ان کا دم خم توڑا جائے۔ تبوک اور موتا کے مارکوں میں تو یہ کامیابی حاصل کی گئی تھی کہ ان قبیلوں کو مطیع کر لیا گیا تھا جن کا خطرہ تھا کہ وہ رومیوں کے ساتھ اتحاد کر لیں گے۔ ان رومیوں کو ختم کرنا ضروری تھا۔ یہ فیصلہ ملک گیری کی خاطر نہیں بلکہ نظریاتی دفاع کے لیے کیا گیا تھا۔ یہودی اور نصرانی اسلام کے خلاف رومیوں کے کیمپ میں چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں پر حملہ کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا جس میں مہاجرین اور انصار کے سرکردہ افراد بھی شامل تھے۔
اس لشکر کے سپہ سالار زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ تھے۔ ان کی عمر بمشکل 20 سال تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سپہ سالار مقرر کیا تھا کہ نوجوانوں میں قیادت کا شوق پیدا ہو اور وہ اپنے آپ میں اسامہ جیسی صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسامہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے بھی بہت چاہتے تھے۔